الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن علیم قال كنت مع عابس الغفاری على سطح فرأى قوما يتحملون من الطاعون فقال ما لهؤلاء يتحملون من الطاعون يا طاعون خذني إليك مرتين. فقال له ابن عم له ذو صحبة لما تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. فقال بادروا بالأعمال خصالا ستا امرت السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنينهم. مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 494. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 979. علیم کہتے ہیں کہ میں عابس غفاری کے پاس چھت پر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کچھ لوگوں کو طاعون میں مبتلا دیکھا اور کہا یہ لوگ طاعون میں مبتلا کیوں ہیں؟ اے طاعون مجھ پر طاری ہو جا. انہوں نے یہ بات 2 دفعہ کی. ان کے چچا زاد جو صحابی تھے انہوں نے انہیں کہا کہ آپ موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ موت اعمال کے سلسلے کو منقطع کر دینے والی چیز ہے. جیسی انسان کی موت واقع ہوئی اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. کسی کو موت کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. ایک بار انسان کو وفات آ گئی تو پھر اس کے بعد میں 2 مرتبہ اگر چاہے وہ کہ میں جا کر اپنے اعمال درست کر لوں 2 مرتبہ مجھے موقع مل جائے تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی میں ایک ہی بار مہلت دی اور وہ بھی مہلت جو ہے وہ پوری زندگی کی مہلت ہے. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ کم از کم مرتے وقت تم مسلم ہو. کم سے کم پوری زندگی آپ نے کیا کیا اس سے سروکار نہیں. آخر وقت میں آپ کا کیا حال تھا یہ دیکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتم کہ آخری وقت انسان کس حالت میں تھا یہ دیکھا جائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان 6 امور سے پہلے پہلے اعمال کر لو: بے وقوفوں کی حکومت، پولیس کی کثرت، قطع رحمی، عہدوں اور فیصلوں کی خرید و فروخت، انسانی خون کی ارزانی، کیف و سرور والے لوگ جو قرآن مجید کو سریلی آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، وہ ایسے آدمی کو مقدم کریں گے جو نہ فقیہ ہوگا اور نہ عالم ہوگا، صرف وجہ یہ ہوگی کہ وہ انہیں قرآن مجید گا گا کر سنائے گا، اس وجہ سے وہ اس کو آگے کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فرمان ہے۔ اس میں علیم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عابس غفاری کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے طاعون میں مبتلا کچھ لوگوں کو دیکھا۔ طاعون یہ ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے جو پہلے سے بھی پائی جاتی ہے، نبی کے زمانے میں بھی تھی، اور یہ وبا دنیا میں بھی بہت بری طریقے سے عام ہوئی ہے، اور اس وبا نے کم سے کم 7.5 کروڑ لوگوں کو مارا ہے۔ جیسے ایک وبا کرونا وائرس کے نام سے اس وقت عام ہے، اس وقت عام ہے، اور لوگ ابھی اسی کا شکار ہیں بیشتر۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تو اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر دیں۔ تو انہوں نے جیسے ہی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یہ طاعون میں مبتلا ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے طاعون مجھ پر طاری ہو جا، اور انہوں نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں کی، 2 دفعہ کی۔ تو ان کے چچا زاد جو صحابی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ موت کی تمنا آپ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ موت اعمال کے سلسلے کو منقطع کر دینے والی چیز ہے، کہ موت کے ذریعے سے آدمی کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ چاہے گا بھی کہ اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ اس کو دنیا میں پہنچا دے تو اللہ رب العالمین اس کو پہنچائے گا نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو پہنچا تو دے، لیکن الذین یؤمنون بالغیب کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے اس کی فرمائش پر اس کو پہنچا بھی دیا تو وہ جو کچھ دیکھ چکا ہے، جہنم کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو جو وہ دیکھ چکا ہے، اللہ رب العالمین وہ بات اس کے دل و دماغ سے بھلا دے گا۔ اب وہ زندگی میں پہلے جو کچھ کرتا چلا آیا تھا وہی اب بھی کرے گا، پہلے جو کر رہا تھا اب بھی وہی کرے گا۔ اب جب پہلے جو کر رہا تھا وہی وہ کرے گا اور آج اس کو وہی ملنا ہے تو اللہ رب العالمین کیوں پھر اس کو پہنچائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو ایک مرتبہ وفات پانے کے بعد دوسری مرتبہ اس دنیا میں نہیں پہنچائے گا۔ اس سے پنرجنم جو ہے اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، انسان کا پنرجنم نہیں ہوتا۔ ایک بار جو آدمی نے کر لیا، ایک مرتبہ جو آدمی کی زندگی گزر گئی، اس کے حساب سے اس کو جزا اور سزا ملے گی، اللہ رب العالمین کے ہاں مل کے رہے گی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے ذکر کیا کہ کسی کو موت کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ نیز فرمایا ان 6 امور سے پہلے پہلے اعمال کر لو، مطلب یہ چیزیں جو رونما ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت اور فتنوں کے وقت کی یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی۔
ان 6 امور سے پہلے اعمال کر لو. اگر تم ان سے پہلے اعمال کر لیتے ہو تو تمہیں آسانی ہوگی, ورنہ حالات ایسے بد سے بدتر ہو جائیں گے کہ آدمی عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو عمل اس سے نہیں ہو پائے گا, کیونکہ وہ حالات میں اس بری طرح سے جکڑ چکا ہوگا کہ اس کا ذہن اس طرف مائل نہیں ہو پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے وقوفوں کی حکومت, مطلب اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو حکومت کو چلا نہ سکیں, اپنی رعایا کا خیال نہ رکھ سکیں, کب کس چیز کی کیسی کیا ضرورت ہے وہ اس ضرورت کو پوری نہ کر سکیں. اس کی بہترین مثال ہمارے اس دور میں لی جا سکتی ہے کہ 1/3 اکثریت جس کو منظور کر لے, اب وہ لائق ہے یا نہیں اس سے کوئی سروکار نہیں, اکثریت جس کے ساتھ میں ہے وہ اقتدار پر ہوگا, اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں کہ وہ لائق بھی ہے یا نہیں. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پولیس کی کثرت, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی کثرت کتنی زیادہ ہے آج کے زمانے میں. اتنا آسان ہو گیا پولیس کی سروس بھی کہ آپ 100 نمبر ڈائل کرو اور پولیس کو آپ بلا لو, اور یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے بعد آدمی پولیس سے نہیں بچ سکتا, وہ گڑے مردے بھی کیسے اکھاڑنا ہے اچھی طرح سے جانتی. تو آدمی کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اگر جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے, اللہ رب العالمین کا خوف ہے, تو وہ آدمی غلط کام کرنے سے, برے کام کرنے سے یوں ہی بچ جائے گا. اور اگر وہ نہیں بچے گا اور دنیا کے حساب سے بھی اس نے کوئی غلط کام کر لیا تو وہ اپنی خیر منائے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن اسے پکڑنے آنا ہی آنا ہے, وہ بچ نہیں سکتا, محفوظ نہیں رہ سکتا. پولیس اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال لے گی, لیٹ صحیح لیکن اس کو نکال لیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پولیس کی کثرت, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں پولیس کی کثرت بہت زیادہ ہے. قطع رحمی, رشتے ناتوں کو توڑ دینا. تھوڑا سا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے, تھوڑا سا بھی, تو آدمی کا صرف ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم, آج سے ہم تمہارے کوئی نہیں اور تم ہمارے کوئی نہیں, ہم تمہارے مرے میں نہیں اور تم ہمارے مرے میں نہیں. بڑی آسانی سے بول دیتا ہے آدمی, اور دیکھ رہے ہیں اس چیز کی کثرت پائی جاتی ہے اور لوگوں کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق کہ اس طرح کے حالات رونما ہو چکے ہیں. چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, عہدوں اور فیصلوں کی خرید و فروخت. فیصلے جو ہیں وہ بک جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے کس طرح سے بک جاتے ہیں کورٹ میں. ایک وکیل صاحب ہیں, ان کی ہلو ٹیون میں اندھا قانون ہے, وہ رنگ ٹون میں وہ گانا بجتا رہتا ہے. چلا جائے کوئی شریف آدمی ہے تو اگر وہ حد پہ چڑھ گئے تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو بدماش آدمی ہے وہ کتنی ہی بدماشی کر لے, وہ بدماشی پر بدماشیاں کرتا چلا جائے, لیکن جب تک اس کے ہاتھ میں ایک تو طاقت ہے اور دوسرا پیسہ ہے تو پھر اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا, وہ بچ کر کسی طرح سے نکل آ جاتا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پانچویں چیز کہ انسانی خون کی ارزانی, کہ انسانی خون کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ کوئی ناحق کسی کو قتل
نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ جو ذمہ ہوا کرتے تھے ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوا کرتی تھی۔ ان کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس کی سزا اس کو فوراً ملتی تھی کہ تم نے ایسا کیا تو کیوں کیا، فوراً اس کا مواخذہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کل ایسا کچھ نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹویں چیز جو بیان فرمائی وہ یہ کہ کیف و سرور والے لوگ جو قرآن مجید کو سریلی آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے وہ ایسے آدمی کو مقدم کریں گے جو نہ فقیہ ہوگا اور نہ عالم، صرف وجہ یہ ہوگی کہ وہ انہیں قرآن مجید گا گا کر سنائے گا، اس وجہ سے وہ اس کو آگے کر دیں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو آج کے اس زمانے میں صرف مزہ لینے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، بغیر سمجھے بوجھے، اور بے سری راگ کے ساتھ۔ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا آدمی تو بے سری راگ کے ساتھ پڑھے گا، راگ بنے گی بھی نہیں اس کی، لیکن وہ راگ بنانے کی کوشش کرے گا۔ معلوم نہیں قرآن کے سلسلے میں کیا لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ چالو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ جائے گا راگ کے ساتھ میں۔ وہیں اگر اس کے والد کا خطا ہے تو اس کو ایسی راگ سے وہ نہیں پڑھے گا اور ایسا اٹک اٹک کر نہیں پڑھے گا، لیکن قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے راگ کے ساتھ پڑھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو اجر دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اجر کیسے دے سکتا ہے جبکہ وہ بغیر سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آدمی غور و فکر کب کرے گا؟ اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تب اس میں غور و فکر کرے گا۔ آدمی اس کو پڑھے لیکن سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے کہ اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے، جب جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے گا ہی نہیں تو غور و فکر اس میں کیسے کرے گا وہ؟ اگر آپ لوگوں کو بولیں کہ بھائی قرآن پڑھو تو نہیں، تم بول رہے ہو کہ قرآن پڑھو تو ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم ڈرامہ دیکھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے کیونکہ تم بول رہے ہو۔ مخالفت میں آدمی اس حد تک کے گر جاتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے کن الفاظ کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو کریں گے۔ ایک آدمی بول کیا رہا ہے تمہیں کہ بھائی قرآن پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو کیا وہ تمہیں رامائن پڑھنے کا حکم دے رہا ہے؟ کیا تمہاری رغبت رامائن کی طرف کروا رہا ہے وہ کہ تم رامائن پڑھو؟ نہیں، لیکن ایک چیز بنا لیا کہ اگر تم کوئی چیز بولو گے اور وہ صحیح بھی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ تمہاری مخالفت ہمارا دین ہے۔ اگر تم صحیح وقت میں روزہ افطار کرو گے تو ہم صحیح وقت پر افطار نہیں کریں گے، تم سحری صحیح وقت پر بند کرو گے تو ہم صحیح وقت پر سحری بند نہیں کریں گے، بلکہ عالم یہ بولے گا کہ میاں پوری دنیا پاگل ہے کیا؟ تم ملو گے کنوکھے کیا حالت؟ پوری دنیا پاگل ہے۔ جبکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات آ جائے مولانا محترم، وہاں پر دنیا کی طرف نہیں دیکھا جاتا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ کتاب اللہ میں کیا احکام ہے، سنت رسول اللہ میں کیا احکام ہے۔ اب آپ نے سنت رسول اللہ کو ٹھکرا دیا دنیا والوں کو دیکھتے ہوئے، دنیا والوں کا خیال کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین بھی تمہیں ٹھکرا دے گا۔ کیوں کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیا، اس کو ماننے سے تم نے انکار کر دیا۔ ایک آدمی تمہارے سامنے احادیث پیش کر رہا ہے، ایک آدمی تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے، لیکن تمہاری جو نہیں رینگتی کہ تم پلٹ آؤ کتاب اللہ کی طرف، تمہاری جو نہیں رینگتی کہ تم پلٹ آؤ سنت رسول اللہ کی طرف۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم صرف تم تک کے پہنچا دیں بات کو، انما علیک البلاغ، صرف پہنچا دینا ہی ہمارا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں،
ایسے ہی ہم داروغہ نہیں، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی تحت، تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم بھی لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے اور گھر میں آرام سے سحری کر کے اور آرام فرما رہے ہوتے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ایک ذمہ داری دے دی ہے اس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تیری بات کے آگے، تیرے رسول کی بات کے آگے دنیا کو مقدم نہ رکھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔